قصر کتنے میل پر جائز ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجئے۔ دیکھو قصر کی جہاں تک بات ہے، آدمی اپنے ایریے سے نکل جائے، اپنے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے اس ایریے سے نکل جائے تو قصر شروع کر دیں۔ جتنے دن سفر میں ہے قصر کرتا رہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، صحیح ہے یہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 12 کلومیٹر ایسا جائے، یا اس طریقے سے، یا اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی 19 دن پر ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی دور پر ہے، بعض لوگوں نے دوری کا بھی اندازہ لگایا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ایریے سے باہر نکل گیا گاؤں سے اور سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو عام حدیث جو ملتی ہے وہ ثلاثت و فراسخ کی ملتی ہے، مسلم کی روایت 3 فرسخ، اور 3 فرسخ بعض لوگوں نے کہا کہ 24 کلومیٹر، یا بعض لوگوں نے تقریباً 16 یا 17 کلومیٹر تک بتایا ہے۔ لہذا آدمی 16-17 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے، قصر کرے۔ 3 فرسخ کا اندازہ لگایا، مسلم شریف کی روایت۔ In the QTV program, anchor said that there is no evidence of putting hands on the chest in namaz. It is not right. It is not right. It is not correct. Wrong. صحیح نہیں ہے یہ۔ اس نے یہ کہا ہے کیو ٹی وی پروگرام میں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی نماز میں کوئی ثبوت نہیں ہے، غلط بولا ہو، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، کئی روایتیں اس تعلق سے ہیں۔ دیکھیے جماعت میں جانا چاہیے 40 دن کا چلہ، یہ دیکھیے اولاً جماعت کا جو مطلب ہے، جماعت لے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہے۔ شرائط یہ ہے کہ آپ تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ تبلیغ آپ کریے قرآن اور حدیث کی۔ اگر اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے آپ کچھ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہیں قرآن و حدیث پر خود عمل کرنے کی غرض سے، ان کو عمل کروانے کی غرض سے، یا لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ سے، شرط یہ ہے کہ گھر پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے، آپ کے دھندے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، آپ کے بال بچوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، تو آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ اور 40 دن کا جو زمانہ متعین کر کے، 40 دن کی مدت متعین کر کے جانا، یہ 40 دن کی جو عدد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 40 دن کا جو معاملہ ہے اس عدد کو نہ رکھا جائے، اس عدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہاں تک جماعت لے جانے کا مطلب جماعت لے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی تبلیغ ہو اور 40 دن کا کوئی تعین نہ کیا جائے، جس کے پاس جتنی وسعت ہو اس انداز سے تبلیغ کرے۔ طریقہ کیا ہے تبلیغ کا پوچھا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، جیسا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو، اس کے بعد واہلیکم، اپنے گھر والوں کو دیکھو، 2، اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب لوگوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، اس کے بعد پھر شہر والوں کو دیکھو، لتنذر ام القری ومن حولھا، پھر گاؤں کو دیکھو، پھر گاؤں کے اطراف کو دیکھو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پھر اب شہر کے باہر نکلو۔ یہاں عالم یہ ہے کہ گھر سدھرا نہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو تبلیغ کا جو طریقہ قرآن حکیم نے بتایا وہ یہ ہے، اور کس چیز کی تبلیغ کی جائے وہ بھی بتا دیا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنا، پھر اپنے اہل و عیال، پھر اس کے بعد قریبی لوگ، دوست لوگ اور آپ کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد گاؤں، پھر گاؤں کے اطراف، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا۔ یہ ترتیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت زینب اور حضرت صفیہ یہ ایک سفر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا، چل نہیں رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ اپنا ایک اونٹ تمہارے پاس ہے، فاضل وہ دے دو۔
انہوں نے کہا میں یہودی عورت کو اونٹ تھوڑی دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے اور تقریباً 3 مہینہ تک ان کے گھر نہیں آئے. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک آپ نہیں آئے, میں نے جو ہے وہ کھٹیا جو تھی, سریر مانے کھٹیا, وہ کھٹیا جس پر آپ آ کر کے بیٹھتے تھے میں نے کھڑی کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. ایک دن میں دوپہر کے وقت پردے کے پیچھے سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک سایہ نظر آیا. سایہ, میں نے دیکھا کہ یہ سایہ کس کا ہے, نظر اٹھایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے. حضرت زینب فرما رہی کہ پہلے میری نگاہ سایہ کے اوپر پڑی, اس کے بعد جب میں نے نگاہ اٹھایا تو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. جو لوگ مانتے سایہ نہیں تھا وہ غلط موقف پر ہیں, ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. کیا ویڈیو اسلام میں جائز ہے؟ دیکھو بعض لوگ ٹی وی کے بارے میں پوچھتے ہیں, ویڈیو کے بارے میں پوچھتے ہیں. دیکھو ایجادات فی نفس ہی نہ خراب ہے نہ اچھی ہیں. ایجادات فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی اور خراب نہیں ہے, بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا اور خراب بناتا ہے. ایک چاقو آپ کے کچن میں رکھا ہوا ہے, آپ اس سے سبزی کاٹیے تو بہت اچھا, کسی کا پیٹ پھاڑ دیجئے تو بہت برا ہے. کیا نماز میں سجدے کی حالت میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ فرض نماز میں جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہی آپ کو پڑھنا ہے, لیکن نفل نماز میں بعض لوگوں نے اردو میں بھی دعا کرنے کی اجازت دی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہو, فاکثروا فی الدعاء, تو بہت زیادہ دعا کرو. تو بعض لوگوں نے نفل میں کسی بھی زبان میں دعا کرنے کی اجازت دی ہے, کر سکتے ہیں, لیکن فرض نماز میں جو طریقہ بتایا گیا ہے عربی میں پڑھنے کا وہی جو ہے ضروری ہے. ایک ہے کین اے پرسن میری in the month of Muharram? Sure, he can marry. It is lawful in Muharram, not unlawful in this month. Everyone can get married in this month. It is lawful. ہمارے کرنول کے ایک تو نے ایک کرنول کے چور کیا لکھا ہے اس میں کتنی مرتبہ کی جائے ایک رکعت کے اندر, جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. دیکھیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے, تکبیر تحریمہ کے وقت 1, رکوع میں جاتے وقت 1, رکوع سے اٹھتے وقت 1, کتنا ہو گیا 3, اور جب تحیات میں سے اٹھا جائے تیسری رکعت کے لیے تو کتنی مرتبہ ہو, 4 مرتبہ ہوگا نا. یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کہ لوگ منہ میں بت لے کر کے آتے تھے اور بغل میں بت لے کر کے. چلو بھائی بت لے کر کے آتے تھے تو وہ تو تکبیر تحریمہ پہلے تو رفع الیدین سب کے یہاں ہے نا, وہ تو پہلے ہی دفعہ اٹھانے کے بعد گر جانا چاہیے. ایک دفعہ تو اٹھا سکتا ہے نا آدمی, وہ تو ہر ایک کے نزدیک ہے, دیوبندیہ کے بھی نزدیک ہے, بریلویہ کے بھی نزدیک ہے, سب کے نزدیک ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھا جائے. تکبیر تحریمہ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے, تو اگر وہ بت لاتے ہی تھے تو کم سے کم پہلی مرتبہ اٹھانے سے گر جانا چاہیے. اور یوں یہ روایتیں صحیح نہیں ہے, لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنے منہ میں یا بغل کے اندر جو پتھر چھپا کر کے لایا کرتے تھے. خلف الامام کو بالتفصیل دلیلوں کی روشنی میں واضح فرمایا. اس لیے دلیل کیا ہے, وہ حضرت عبادہ ابن صامت کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی, پیچھے صحابہ کرام بھی پڑھ رہے تھے. آپ نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی پڑھ رہے تھے, اس لیے کہ میری آواز سے تمہاری آوازیں ٹکرا رہی تھی, مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جایا کرو. تو اب امام اگر کوئی قرات کر رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے چپ ہو جائیں, بس یہ کام آپ کو ہونا چاہیے. اور یہی صحیح ہے, اور تمام روایتیں اسی کی وضاحت میں آئی ہیں. مسلک اہل حدیث میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے, یہ کس اصول و قوانین کے بنا پر؟ دیکھو حدیث کو پرکھنے کے لیے محدثین نے جو اصول اور معیار بنائے ہیں نا,
وہ قرآن سے محفوظ ہیں سب. اس سلسلے میں مشہور حنفی عالم مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کا قرآنی معیار. حدیث کا قرآنی معیار. انہوں نے بتایا ہے کہ محدثین نے جتنے اصول حدیث کو پرکھنے کے لیے بنائے ہیں سارے کے سارے قرآن سے مستفاد ہیں، اور ان اصولوں کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں. ان اصولوں کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، ان اصولوں کو بریلویہ بھی مانتے ہیں، ان اصولوں کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. تمام لوگ ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں. کوئی ان اصولوں کو جو ہے ان اصولوں کا انکار نہیں کرتا ہے. اور یہ تمام کے تمام اصول قرآن سے نکالے گئے ہیں، حدیثوں سے نکالے گئے ہیں، اور انہی کے اوپر قرآن جو ہے حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے. یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث سے مستفاد ہیں. کیا ہے لائف انشورنس؟ کرنا ہے یا نہیں؟ انگریزی میں لکھا ہے، انہوں نے اردو میں لکھ دیا ہے. دیکھو لائف انشورنس ناجائز ہے. لائف انشورنس جیون بیمہ. بقیہ جیسے ٹرک انشورنس ہے، دکان ہے، شاپ انشورنس ہے، وہ سب جائز ہے. جی شاپ کا انشورنس کرا سکتے ہیں، ٹرک کا انشورنس کرا سکتے ہیں. اس سلسلے میں کئی عرب عالموں کی کتابیں اردو میں آ گئی ہیں، عربی سے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے آپ ان کا مطالعہ کر لیں. لیکن جیون بیمہ کے تعلق سے سبھی لوگ متفق ہیں کہ حرام ہے. جیون بیمہ حرام ہے. لائف انشورنس رہا، ٹرک انشورنس ہے، دکان انشورنس ہے، مکان انشورنس ہے. اس سلسلے میں جواز کا جو ہے حکم لگایا گیا ہے. باپ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے جو وراثت کا مال تقسیم کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ لڑکوں کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ، یہی حکم ہے. نہیں، مرنے سے پہلے ترکہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، چھوڑا ہوا. تقسیم بعد میں ہوتا ہے. باپ کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اپنی زندگی میں صرف اشارہ کر دے، ایک دم الگ مت کر دے، دے نہ دے مکمل، اس لیے کہ صرف اشارہ کر سکتا ہے، اتنا ایسا، اتنا ایسا، اتنا ایسا، اتنا ایسا، تم لوگ جو ہے جھگڑا مت کرنا، ایسا ایسا کر لینا. لیکن مکمل قبضہ جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا. قبضہ جو ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوتا ان لوگوں کا. رمضان المبارک میں کیا ہے 20 رکعت سنت تراوی پڑھنا ہے یا 20 رکعت؟ کتنا ہے؟ 8 رکعت. کتنے سوالات اس سلسلے میں آپ کریں گے تو مشہور مسئلہ ہے. احناف بھی اس کو مانتے ہیں کہ 8 رکعت ہی سنت ہے، اور زیادہ پڑھ لینا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، بولتے ہیں ایسا. لیکن اتنا سبھی کہتے ہیں کہ سنت 8 ہی رکعت ہے. لہذا 8 رکعت جب سنت ہے اور 3 وتر کل ملا کر کے 11 رکعت ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اسی کو کیجئے. کیوں آپ زیادہ بڑھا کر کے پریشانی مول لے رہے ہیں؟ اسلام میں تصویر کا اتارنا، دیکھیے ایک جو ہے تصویر ہوتی ہے جو عکس ہے، عکس. ایک ہے بینی، جیسا کچھ ہو رہا ہے بینی اسی طریقے جیسے ویڈیو اتارنا. میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا تھا کہ یہ جو تقریر میں نے کی ہے، اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، موجود لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ نہیں آئے ان تک پہنچا دیں. اب یہ ایجاد سامنے ہے، اس کا بہتر استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس بات کو اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں وہ بات ہوئی ہے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تصویر کا جہاں تک عکس کا معاملہ ہے، بلا ضرورت تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے. جیسے پاسپورٹ کے لیے ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو ضرورت کے وقت تصویر کھنچوا سکتا ہے، بغیر ضرورت تصویر نہیں کھنچوانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ پینٹ اور شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو اسلام میں
کسی لباس کے تعلق سے حلت یا حرمت کا معاملہ نہیں کیا گیا ہے، بس چند باتیں بتا دی گئی. ٹخنے کے نیچے نہ ہو، ایک بات، اور دوسرے زعفرانی رنگ کا نہ ہو، اور اس طریقے کا لباس نہ ہو کہ اس سے بدن کے اعضاء جو ہے ظاہر ہوں، یا ایسا لباس کہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہو. بقیہ کسی کٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے. چند وضاحتیں ہیں. ٹخنے سے نیچے نہ ہو، ریشمی لباس نہ ہو، اسی طریقے سے زعفرانی رنگ کا نہ ہو، بھگوا رنگ کا، اسی طریقے سے ایسا ہو کہ بھئی نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو، اور اسی طریقے سے بدن کے اعضاء نشیب و فراز نہ دکھتے ہوں. بقیہ اور کسی کٹ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی. قبرستان سے بوسیدہ ہڈیوں کو نکال کر مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، ایک ہے قبرستان غیر مسلموں کا، مشرکین کا، ہاں وہاں سے پوری قبریں اکھاڑ کر کے پوری ہڈیاں وڈیاں نکال کر کے میدان کو صاف کر کے لے جایا جا سکتا ہے، اور وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. مسجد نبوی اسی پر بنی ہے. معلوم ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی نا، وہاں پورے ایریے کے اندر مشرکین کی قبریں وغیرہ تھیں. جب مسجد بنانا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین کی یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں، اور باقاعدہ اچھی طرح کھود کھاد کر کے مٹی نکال کر کے اسے دوسری جگہ پھینک دیا گیا، لے جا کر کے دفن کر دیا گیا. تو اگر وہاں مشرکین کی قبریں ہوں تو وہاں صاف صفائی کر کے کھود کھاد کر کے اس زمین کو جو ہے لیول کر کے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. لیکن اگر مسلمین کی قبریں ہیں تو کسی طریقے سے ان کا اکھاڑنا جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں علامہ البانی کی کتاب جو ہے احکام الجنائز کا مطالعہ کریں، تفصیل آپ کو مل جائے گی. خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ کر کے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا.